بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی فصل کے اندر ہم نے جو ہے وہ نماز کے طریقے کے حوالے سے اسباق پڑھے تھے۔ اس لیکچر کے اندر ہم امامت کے حوالے سے باب شروع کر رہے ہیں کہ امام کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، امام کون کون سی شرائط کا پابند ہوگا تو وہ امام ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں باب الامامت، اس سے پہلے حاضہ موضوع مانیں گے، حاضہ باب الامامت، یہ امامت کا باب ہے۔ ہی افضل من الاذان، امامت کرنا یہ اذان سے افضل ہے۔ اذان یہ بھی اچھا عمل ہے، لیکن اس سے بھی اچھا عمل ہے نماز پڑھانا، امامت کروانا۔ یہ کا فائل ہے امامت، امامت اذان سے افضل ہے۔ والصلاۃ بالجماعت سنۃ للرجال للرجال الاحرار، اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے وہ آزاد مردوں کے لیے سنت ہیں۔ والصلاۃ بالجماعت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آزاد مردوں کے لیے سنت ہے۔ احرار کا مطلب ہے آزاد۔ اب یہاں پر تو متن کے اندر سنت لکھا گیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں 6 اقوال ہیں، اور ان 6 اقوال میں سے جو 2 اقوال ہیں وہ ہے واجب ہونے کی اور جو ہے وہ فرض عین ہونے کی۔ ایک تو قول ہے جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہونے کا، اور دوسرا ہے واجب ہونے کا۔ جو جماعت ہے وہ سنت یہاں پر لکھا ہوا ہے نیچے حاشے کے اندر، ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جو 6 اقوال ہیں ان اقوال میں سے واجب ہونے والا قول اور سنت مؤکدہ ہونے والا قول، ان 2 قولوں کے علاوہ جو دوسرے قول ہیں وہ خطا شدید، ان میں بڑی شدید خطا ہے۔ وہ 6 قول یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ پہلا قول ہے فرض عین ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ دوسرا قول ہے فرض کفایہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور تیسرا قول ہے واجب عین ہے، اور چوتھا قول ہے واجب کفایہ ہے، اور پانچواں قول ہے سنت موقع ہے، اور چھٹا قول ہے مستحب ہے۔ تو یہ جو قول ہے نا، سنت مؤکدہ اور واجب، تو ان 2 قولوں کے علاوہ جو دوسرے 4 اقوال ہیں، 4 قول ہیں، وہ کیا ہیں؟ غلط ہیں، ان کے اندر شدید خطا ہے، آپ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، تو جان بوجھ کر واجب ترک کرنا، اس پر گناہ ملے گا بندے کو، مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرد بھی وہ جو بالغ ہو، نابالغ نہیں، عورت نہیں، اور آزاد مرد ہوں، غلام نہیں۔ اب امامت کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ نہیں، یہ بلا عذرن کا جو تعلق ہے وہ ہے اس کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، کہ بلا عذرن بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، سنت بمانا واجب ہے بلا عذرن۔ اب عذر کے اندر جو ہے وہ شرعی عذر آ جاتا ہے، بندہ کوئی نابینا ہے، لائٹ نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے، کپڑے نہیں ہیں، یا دیگر اگر کوئی وجوہات ہیں، ایمرجنسی ہے، بیمار ہیں، تو یہ ساری عذر کے اندر جو عذر معقول، عذر شرعی ہوتا ہے تو وہ مراد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے کے اندر جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہو، اپنا کام کرنا ہو تو جماعت کو چھوڑ دے، ایسا نہیں، جماعت واجب ہے۔ اب امامت کے جائز ہونے کی شرطیں بیان کر رہے ہیں۔ بشروط صحت الامامت للرجال الاصحاء، یہ جو اصحاء ہے نا، یہ جو ہے وہ رجال کی صفت ہے۔ امامت کے صحیح ہونے کی شرائط صحیح مردوں کے لیے داہی کا داہی کا کتنی ہیں؟ داہی کو 76۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ شروط و صحت الامامت للرجال
للرجال اصح، صحیح مردوں کے لیے امامت کی درست ہونے کی شرائط ستتن، چھ ہیں، ستتن یہ جو ہے وہ خبر بنے گی. ٹھیک ہے. اور ستت اشیاء، یہ مضاف ہے، اور مضاف، یہ اشیاء مضاف الیہ ہیں. ستت اشیاء، سات چیزیں ہیں. ان میں سے الاول الاسلام، پہلی ہے اسلام، والبلوغ والعقل، مسلمان ہونا. امام جو امامت کرائے گا اس کے لیے چھ شرائط ہیں، چھ شرائط اس کے اندر پائی جائیں گی تو وہ بندہ امامت کا حقدار ہوگا، لوگوں کی امامت کرا سکے گا. الاسلام، پہلی شرط مسلمان ہوگا، غیر مسلم امامت نہیں کر سکتا. والبلوغ، بالغ ہونا، نابالغ بالغ لوگوں کی امامت نہیں کرا سکتا، اگرچہ نماز تراویح ہو، نماز تراویح ہو یا نفل ہو، اس کے اندر بھی بالغ جو مرد ہیں ان کے لیے جو نابالغ بچہ ہے وہ امام نہیں بن سکتا. بالغ کے لیے بالغ ہی بنے گا. ہاں، نابالغ کے لیے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ نابالغ کی امامت نابالغ کرائے تو یہ کرا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. والعقل، اور عاقل ہونا، امام کا عقل مند ہونا، عاقل ہونا یہ شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام پاگل آ جائے، مجنون آ جائے، اس کی عقل کے اندر جو ہے وہ خرابی ہو تو وہ امام نہیں ہو سکتا. تین شرائطیں یہ ہوگی. چوتھی شرط ہے بس ذکورت، اور مرد ہونا. ایسا نہیں ہو کہ مرد نہ ہو عورت امام نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، خنثی ہو، تو وہ بھی امام نہیں بن سکتا. مردوں کا امام مرد ہو سکتا ہے، عورت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی چوتھی شرط. پانچویں شرط ہے والقراءۃ، اور قراءت کا آنا، یہ بھی شرط ہے. ایسا نہ ہو کہ امام کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، امام کو قرآن یاد نہ ہو. ایک ایک قرآن کا یاد ہونا، دوسرا ہے قرآن کا صحیح پڑھنا، تو یہ دونوں شرطیں ہوں. ایسا نہ ہو کہ اس کو قرآن تو یاد ہو لیکن قرآن پڑھنا صحیح نہ آتا ہو، اس کے مخارج، اس کی جو ہے وہ لہن جلی کی غلطیاں ہو، تو یہ قراءت کے اندر شرط ہیں. تو عموماً جو ہوتا ہے وہ مین چیز اسی کے اندر مسئلہ آتا ہے کہ اکثر طور پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ قراءت کے امامت کے حقدار نہیں ہوتے، امامت کا حل نہیں ہوتے قراءت کے اعتبار سے، تو ان کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا. تو قرآن کو درست کرنا چاہیے اور مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی پانچ شرائط. اب چھٹی شرائط، چھٹی شرط جو ہے یہ کافی جو ہے وہ چیزوں سے مشترک بنتی ہے، یعنی سلامت ہونا، عیبوں سے سلامت ہونا. وہ عیب کون کون سے ہیں؟ وہ سلامت من الاعذار، عذروں سے سلامت ہونا، معذوری سے سلامت ہونا. معذوری میں سے کر وعاف، وعاف کہتے ہیں نقصیر کا جاری ہونا، ناک سے خون بہتا ہے نا، تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے ناک سے مسلسل خون بہتا رہتا ہے تو وہ بندہ امامت کا حقدار نہیں ہے. والفعفعت، اور بولنے میں وہ فا فا ادا کرتا ہو. بعض لوگ زبان سے توتلے ہوتے ہیں یا توتلے نہیں ہوتے لیکن وہ رک رک کر اٹک اٹک کر بولتے ہیں، تو وہ فا 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 ایسے کرتے ہیں. تو جو بندہ فا فا اپنے کلام کے اندر کثرت کے ساتھ فا فا بولنے والا ہو، یعنی جو بولنے میں اٹک رہا ہو، تو وہ بھی امامت کا حقدار نہیں ہے. اسی طرح ہے وَتَمْتَعَتْ، اسی طرح بعض لوگ کلام کے اندر تا 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 ایسے بولتے ہیں، تو یہ بھی توتلے کے اندر آ جائے گا کہ جو بندہ بار بار کلام کے اندر تا تا بولتا ہے تو وہ بھی امامت کا حقدار نہیں ہے. اس عیب سے اس کا سلامت ہونا یہ بھی شرط ہے. واللزغ، اسی طرح جو ہے وہ لزغ بولتا ہے تا، بار بار کلام کے اندر تا پڑھنا، یعنی جو سین ہے یا صاد ہے
یہ بھی زبان کے اندر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سین ادا نہیں کر پاتا، بلکہ سا پڑھے تو وہ بھی بندہ امامت کا حقدار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بفقد شرط، اور شرائط کے، کسی شرط کے فاقد ہونے والا، جس کے اندر کوئی شرط نہ پائی جائے۔ نماز کی 6 شرائط ہیں، اور تو وہ شرائط نہ ہوں گی تو وہ بندہ بھی امامت کا حقدار نہیں ہوگا۔ جیسے طہارت ہے، ستر عورت ہے، استقبال قبلہ ہے، وقت ہے، نیت ہے۔ تو یہ جتنی شرائط، 6 شرائط بنتی ہیں نماز کی، تو ان 6 شرائط کے فقط ہونے سے سلامت ہونا، اس کا جو وہ فقد شرط، فقط کا تعلق ہے رعاف کے ساتھ۔ کر رعاف ہے جیسے ناک نقصیر کا جاری ہونا، اور جیسے جو ہے وہ شرط کا مفقود ہونا۔ تو شرط کے مفقود ہونے سے بھی بندے کا سلامت ہونا ہے، تب وہ جا کے امام بن سکے گا۔ ایسا نہ ہو کہ امام کو وقت کا پتہ نہ ہو اور وہ امام بن جائے، ستر عورت اس کا پورا نہ ہو، استقبال اس کو قبلہ کا پتہ نہ ہو، تو وہ بندہ بھی امام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 6 شرائط ہو گئے۔ اب آگے جو یہ شرط آ رہی ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کا طہارت، جیسے طہارت کا ہونا، وستر عورت، وستر عورت اور ستر عورت کا ہونا، تو یہ نماز کی 6 شرائط میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے بھی بندے کا، بندے کے اندر یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو اس نماز، وہ نماز کا حقدار، یعنی نماز کی امامت کرانے کا حقدار نہیں بنے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی مقتدی، اقتداء کے صحیح ہونے کی شرط پڑھیں گے کہ کون سا بندہ مقتدی ہو سکتا ہے، کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کی شرط انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔